Assalamu alaikum. A very good morning to everyone. Honorable Prime Minister Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Federal Ministers, my colleagues and Honorable SAPM present here, and members of the diplomatic corps, our development partners, few who have been working with us are present here, representatives of various banks including the State Bank, and last but not least वो beneficiaries बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें जो आज आई हैं और ये उनका प्रोग्राम है, तो मैं आप सबको ख़ास तौर पे उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में वेलकम करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें ये वक्त दिया और आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस प्रोग्राम का इनेकाद कर सकें। तो इससे आपकी अपनी इस प्रोग्राम के हवाले से जो एक इनका आपका इंटरेस्ट है वो बहुत वाज़ेह हो जाता है। हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम जिसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में सोच रखा था कि पाकिस्तान के जो गरीब तरीन घराने हैं उनकी कम आमदनी को सहारा देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और यही वजह है कि उनके उस विज़न की रोशनी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर इसमें अपना हिस्सा डाला और आप जानते हैं कि 2008 में इस प्रोग्राम का आगाज़ उस वक्त के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया और तब से लेके आज तक ये 15 बरस से चल रहा है, जिसकी कानून साजी 2010 में की गई। पहला तरीक़ेकार ये पोस्ट ऑफिस का था, पेमेंट मेकनिज़म, उसके बाद मुख्तलिफ जो तरीके थे वो अपनाए गए और उसमें एक बेनज़ीर कार्ड का भी तरीक़ेकार था जो डेबिट कार्ड था, उससे कबल पायलट हुए स्मार्ट कार्ड्स और फिर इस कार्ड को मुतारिफ़ कराया गया। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये ए पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये तमाम सियासी डिफरेंसेस से ऊपर है, ये किसी भी डिफरेंस को जो है वो नोटिस नहीं करता, क्योंकि ये इक्वल बुनियादों पर इक्वालिटी पर मबनी प्रोग्राम है जिसमें कभी सियासत आड़े नहीं आई। और यही वजह है कि कितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बदली हैं लेकिन ये प्रोग्राम अपनी जगह पर मुस्तहकम रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बजट तो इंक्रीज़ होता रहा, लेकिन खातिर खा इंक्रीज़ आप इस वक्त देखेंगे जब 2022 और 2023 के बजट में अगर आप देख लेंगे बड़ा क्लियर आपको। हम जब 2022 की बात में बताऊं तो 235 अरब रुपए इसका बजट था, लेकिन इस हुकूमत की कमिटमेंट का मैं आप लोगों को एक सिर्फ सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ मौजूद वज़ीर आज़म की सामने ये नंबर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं, तो ये नंबर मैं आया करना चाहती हूँ कि 404.2 अरब रुपए यानी 72% इंक्रीज़ इस एक बरस में हमने इस ऑफिस में आते ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस इंक्रीज़ को अप्रूव किया। ये बहुत ही एक नुमाया इंक्रीज़ है और अब भी इस बजट में इजाफा किया गया है जो कि बहुत जो है ना प्रॉमिसिंग है और कमिटमेंट बताता है इस हुकूमत की। इस इजाफे से आप देखेंगे कि 2022 से लेकर जो 7.6 मिलियन लोग ख़वातीन फैमिलीज इसमें शामिल थी वो बढ़कर 9 मिलियन हो गए। और अभी सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बताया है कि मज़ीद हम इसमें इजाफे की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट का एक नतीजा है जिसमें आप देख रहे हैं, जिसके रोशनी में हम अपने बेनिफिशरीज में भी इजाफा कर रहे हैं। स्टाइपेंड देख रहे हैं, वजीफ़ा जो है वो भी 7,000 सहमाई मिला करता था जब 2022 में प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफिस में आए। और प्राइम मिनिस्टर साहब की ही ये जो है इंस्ट्रक्शंस थी कि जो मौजूदा मौशी हालात हैं उसके पेश नज़र हमें इस स्टाइपेंड में फ़ौरन इजाफा करना है। 25% इजाफे के बाद 8,750 इस जो है वजीफ़े को कर दिया गया सहमाई की बुनियाद पर।
یہ دیکھ رہے ہیں آپ طریقہ کار کہ اب جو بائیو میٹرک کا طریقہ ہے اس کے ذریعے ملتا ہے. 2019 میں بائیو میٹرک کے طریقے کو شروع کیا گیا. اس میں ہم نے دشواریاں دیکھی جس طریقے سے سیکرٹری بسٹ نے بتایا, اور اس لیے اب ہم ایک نئے پیمنٹ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم بے نظیر تعلیمی وظائف کا ذکر کرتی چلوں. یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے جس میں تعلیم کے سیکٹر میں ہم نے بچوں کے لیے بہت زیادہ دیکھا ہے امپروومنٹ ہوئی ہے, انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں 2.6 ملین بچے اس پروگرام میں انرول تھے. اس حکومت نے ایک برس میں 7.52 یہ ملین بچے جو ہے انکریز کر دیے. So you can see this is almost a 200% increase in this initiative. آگے چلیں تو بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو اسکول لے جا سکتی ہیں, بڑی آسانی سے انہیں مدد ہوتی ہے. پھر ہے جی بے نظیر اسکالرشپس فار انڈر گریجویٹس. یہ پروگرام بھی غریب گھرانوں کے لیے ہے جس میں بچوں کو اسکالرشپ کی مدد ملتی ہے. اس وقت یہ پروگرام ہمارے پاورٹی اسکور کارڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اسے کنیکٹ کریں گے. 2022 میں 82,000 82,000 اور 23 میں 92,003 اسکالرشپس جو ہیں وہ دی گئی ہیں. یہ اگلا پروگرام بے نظیر نشو نما پروگرام ہے, ہمارا نیوٹریشن سے متعلق پروگرام ہے. ایز یو آل نو نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو گروتھ کا ایشو ہے, سٹنٹڈ گروتھ, میل نیوٹریشن. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز ہوا. 2016 میں 2 ڈسٹرکٹس میں یہ پائلٹ ہوا, اس کے بعد یہ 15 ڈسٹرکٹس میں پائلٹ ہوا. وزیر اعظم صاحب جب ہم آئے اور آپ کی اسپیشل اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہوئی, ہم نے اس کو رول آؤٹ کیا. اب تمام ڈسٹرکٹس پاکستان کے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں, اور 488 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں, اور 7,70,000 اس سے مائیں بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایک اور انقلابی انیشیٹو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جس کے ذریعے بچوں کو غذائی کھانا بھی ملتا ہے, ان کی گروتھ کو میجر کیا جاتا ہے ہر سہ-ماہی جب وہ آتے ہیں, اور اپنا وظیفہ بھی اس پروگرام کے ذریعے لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی مشکل فیصلہ لینا ہو لیکن اس کا بوجھ عوام پر نہ پڑے, یا اگر پڑے تو اس میں حکومت کہیں نہ کہیں انٹروین کرے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حکومت کو پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کرنا پڑا, اس وقت وزیر اعظم پاکستان ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم لوگوں پر اس کا بوجھ نہیں پڑنے دیں گے, اور ہم نے انٹرونشن کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. اور ٹو میٹیگیٹ دی ایفیکٹس آف دا پرائسز جو پیٹرول کی, فیول کی بڑھی ہیں اکنامک سطح پر, اس پروگرام کو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی. اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو تھی وہ 16.3 ارب روپے کی 8.6 ملین فیملیز میں تقسیم ہوئی, 2,000 پر فیملی کی صورت میں. تو یہ وہ اس حکومت کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے کہ we will not leave the most vulnerable communities suffer due to whatever political decisions we have to take. Flood relief, this was a very recent event. As you know, we've spoken about earlier جو country head تھے ورلڈ بینک کے, انہوں نے بتایا کہ پینڈیمک میں کس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کام کیا. The most recent activity was the floods that happened, جو 2022 میں فلڈز آئے, جس نے 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو افیکٹ کیا. اس میں بہت سارے بچے تھے, اس میں بہت ساری مائیں تھیں, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے 70 ارب روپے کی رقم فوری طور پر اس کا اعلان کیا. 25,000 فی گھرانے کی صورت میں 2.8 ملین بینیفیشریز کو ہم یہ رقم پہنچا سکے. 28 لاکھ گھرانے اس سے ان کو فائدہ ہوا. سیلاب کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ UN سیکرٹری جنرل تشریف لائے, وزیر اعظم صاحب نے ان کو تمام جو سیلاب زدہ علاقے تھے ان کا دورہ کرایا, دیکھا کہ مختلف صوبوں میں بالخصوص سندھ اور بلوچستان کے اندر جو تباہی اس سیلاب نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. And I'm really grateful to all the development partners particularly present here who've been supporting us all through the catastrophe period, including all the countries where you can see the women were being helped. 25,000 روپے کی رقم ہم انہیں دیتے تھے اور ہم انہیں کہتے تھے یہ پیسے گنے, they must count their money.
The National Socio-Economic Registry, we take great pride in our registry because it's a unique registry. یہ ایسی یونیک رجسٹری ہے جس کے اندر اس وقت 35 ملین ہاؤس ہولڈس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. وی موو فرام اسٹیٹک ٹو ڈائنامک رجسٹری. تو جو ایک ایسی رجسٹری جہاں پر چینجز ریکارڈ نہیں کیے جاتے تھے وہ ہمارے لیے بھی مشکل تھی اور بینیفیشری کے لیے بھی, کیونکہ کئی بینیفیشری جو لوگ بینیفیشری نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس پروگرام میں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں, وہ اتنے غریب ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو اب ڈائنامک بنایا ہے. 2.3 ملین ہاؤس ہولڈ ری سروے ہو چکے ہیں گزشتہ 4 ماہ میں. اب یہ ڈائنامک رجسٹری ریئل ٹائم چینجز کو ریکارڈ کرے گی. اگر کسی کے گھرانے میں کوئی تبدیلی آئی ہے, کسی کی موت واقع ہوئی ہے, کسی کی شادی ہوئی ہے, کسی کو بچہ ہوا ہے, یہ سب چیزیں بھی اس میں ریکارڈ ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائنامک رجسٹری کا عمل جاری و ساری ہے. اس میں بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے ہماری مدد کی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز تو ہم نادرا سے کولیبریٹ کرتے ہیں, لیکن اس پروگرام کے لیے اپنے بینیفیشریز کے بھی ہم نے فیملی ممبرز کو انگیج کیا ہے. جو سپروائزر اور اشرز اس پروگرام میں ہے وہ بینیفیشری فیملیز سے ہم نے لیے. دس از اندر ویری امپورٹنٹ انیشیٹو آف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. حکومت پاکستان نے پہلی مرتبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر خواجہ سرا کو شامل کیا ہے. ٹرانسجینڈر پرسنس for the first time in Pakistan, they have been recognized for this support and ان کو ہم نے شامل کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی vulnerable population ہے اینڈ جس طرح کے چیلنجز خواجہ سرا فیملیز کو ہیں, ان کی انڈیویجولس کو ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم سب کے لیے حکومت جو ہے وہ خدمت کرتی ہے, وہاں جو حکومت کا فرض خواجہ سرا کے حوالے سے ہے, اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان has shown a very positive approach. As you can see, this is also an important aspect that I'd like to highlight in the end. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا اس وقت جو پاورٹی سکور کا کٹ آف ہے وہ 32 ہے فار دا پورسٹ آف دا پور فیملیز. بٹ اگر کسی خاندان میں کسی قسم کی معذوری ہو, کسی کو بھی کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ شخص ہو, تو اس خاندان کے لیے جو پاورٹی سکور کارڈ ہے اس میں ہم تبدیلی کرتے ہیں اور ان کی الاؤنس ہم 37 تک رکھتے ہیں. سو دس از اے اسپیشل الاؤنس فار فیملیز ود ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. یہ 15 برس کا سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہے. اٹ ہیز ایوالوڈ, اس میں بہت ارتقائی عمل سے ہم گزرے ہیں. لائک آئی سیڈ that political governments have changed, they've come, they've gone, but Benazir Income Support Program has been there as the most successful social protection vehicle, and the journey continues. I thank you all for being here, and Wazir Azam Sahab, میں آپ کو درخواست کروں گی کہ آپ سٹیج پہ آئیے اور جو ہمارے بے نظیر سماجی تحفظ اکاؤنٹس ہیں اس کی انوگریشن بھی باقاعدہ 4 ہمارے یہاں بینیفیشریز ہیں جن کو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھوں سے وہ پیکیجز دیے جائیں. بہت شکریہ.